أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 سے کر رہے ہیں. اس سورت کا نام سورہ ابراہیم اسی رکوع کی وجہ سے رکھا گیا ہے. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. اس سے پہلے جو ہم نے درس پڑھے ہیں ان میں مکہ کے کافروں قریش کے نافرمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے احسانات یاد دلائے تھے. تم ناشکری نہ کرو، اور سب سے بڑی ناشکری یہ ہے کہ شرک کرو، توحید کو نہ اپناؤ. اللہ کے طور پر بڑے احسانات ہوئے، ان احسانات کو تسلیم کرو. اور اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کی دعاؤں کا ذکر کر کے قریش کو پھر اپنے احسانات یاد دلائے، اور انہیں کہا کہ تمہارے جد امجد، تمہارے باپ حضرت ابراہیم وہ توحید پرست تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، بلکہ اللہ کی توحید کے راستے میں انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا. اور جس گھر کے تم متولی ہو، تم ذمہ دار ہو، بیت اللہ خانہ کعبہ، اس کی تعمیر کرنے والے ابراہیم تھے. انہوں نے توحید کا درس دیا تھا. اب تم کہاں بت پرستی میں پڑے ہوئے ہو؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا ہے وہ اس طرح کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا. وہ وقت یاد کرو جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دیجیے. شہر سے مراد مکہ شہر ہے، اور وہ بابرکت زمین کا خطہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے البلد الامین کہا، قسم کھائی وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اس امن والے امانت والے شہر کی قسم. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، یہاں کسی قسم کا کوئی خوف، خطرہ، خدشے کا امکان نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول بھی فرمایا، کیونکہ جس وقت حضرت ابراہیم یہ دعا کر رہے تھے اس وقت وہاں کوئی آبادی نہیں تھی. جنگل تھا، ویرانہ تھا، بیابان تھا، کالے کالے پہاڑ تھے، وحشت کی جگہ تھی، ڈر کی جگہ تھی. گزرتے ہوئے انسان ڈر محسوس کرے ایسا علاقہ تھا. لیکن حضرت ابراہیم نے دعا کی امن والا بنا دے. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو ایسی قبولیت بخشی کہ اس کے بعد یہ علاقہ، یہ خطہ ہمیشہ امن والا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ احسان یاد دلائے ہیں قرآن میں کئی جگہوں پر. اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. یہ قریش اللہ کا احسان کیوں نہیں مانتے؟ یہ دیکھتے نہیں کہ ان کو ہم نے حرم میں بسایا، امن والے اطمینان والی جگہ میں بسایا ہے،
اور آس پاس دیکھیں تو لوگ اچکے جاتے ہیں، لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، لوگوں پر ڈاکہ زنی ہوتی ہے، چوری، قتل و غارت گری، ڈاکہ زنی عام ہے، لیکن جس جگہ یہ رہ رہے حرم کے اندر اللہ نے پرامن بنا دیا ہے۔ پورا علاقہ افراتفری، بے چینی، خوف، دہشت کے سائے میں رہتا تھا۔ صرف 4 مہینے، جس کو اشہر حرم کہا گیا ہے، 4 احترام والے مہینے ہوتے تھے، جس میں کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا، کسی کو قتل نہیں کر سکتا تھا، کسی پر حملہ نہیں کر سکتا تھا، کسی کا مال نہیں لوٹ سکتا تھا۔ تو لوگ 4 مہینے سفر کرتے تھے تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، باقی 8 مہینے خوف اور دہشت میں رہتے تھے، کب کون حملہ کر دے، کون کسی کی جان لے لے، ایسا آس پاس ماحول تھا پورا۔ لیکن قریش کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام عطا فرمایا تھا، وہ حرم کے اندر رہتے تھے، کوئی ان کا احساس چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا تھا، نہ جان کا خطرہ، نہ مال کے نقصان کا خطرہ، نہ کسی اور چیز کے، بلکہ حرم سے باہر بھی جاتے تھے نا تو لوگ ان کا احترام کرتے تھے، یہ اللہ کے گھر کے متولی، اللہ کے گھر کے مجاور ہیں، اللہ کے گھر کے پڑوسی ہیں، اللہ کے گھر کے ذمہ دار ہیں، اور آس پڑوس میں رہنے والے لوگ احترام کرتے تھے ان کا، بڑا انعام تھا اللہ تعالیٰ کا۔ تو اللہ نے اس طرح امن عطا فرمایا، یہاں تک کہ ایسا امن، اگر حرم کے اندر باپ کا قاتل بھی چلا جاتا، باپ کا مرڈر کرنے والا، اور بیٹا اس کے سامنے آ جاتا تو یہ نگاہ نیچی کرتے ہوئے گزرتا، اس کو نقصان نہیں پہنچاتا، ایسا امن والا شہر، قاتل بھی امن میں وہاں پہنچ جایا، امن میں رہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو ایسی قبولیت بخشی۔ وَجَنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، دوسری دعا یہ تھی کہ مجھے اور میری اولاد کو، میرے بیٹوں کو اس بات سے بچا لیجئے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ نبی بتوں کی پوجا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ شرک کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو عام گناہ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی طرف سے انبیاء جو ہوتے ہیں، رسول، وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے حفاظت کی جاتی ہے، تو پھر یہ کیوں کہا کہ مجھے بچا لے بتوں کی پرستش سے؟ یہ اصل میں بتوں کی پرستش، بتوں کی پوجا اور شرک کی مذمت اور برائی لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانے کے لیے کہ جب ابو الانبیاء، نبیوں کا باپ، توحید کا علم بردار یہ دعا کر سکتا ہے تو سمجھ لو شرک اور بت پرستی کتنی خطرناک چیز ہے۔ تو تم بھی اس سے بچنے کی کوشش کرو اور اللہ سے دعا کرو، اللہ کسی قسم کے شرک میں مبتلا نہ کرے، تو مجھے بھی بچا لے اور میری اولاد کو بھی بت پرستی سے۔ رب انہن اضللن کثیرا، تو یہ قریش مکہ کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ تمہارے باپ نے، جو کہ حضرت ابراہیم کو اپنا بڑا مانتے تھے، ابراہیم کی اولاد اپنے آپ کو کہتے تھے، اور بلکہ یہ بھی ان کا دعویٰ تھا کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ابراہیم کے دین پر، دھرم پر ہم ہیں۔ تو کہا کہ کہاں تم اور کہاں ابراہیم؟ ابراہیم تو بت شکل تھے، بتوں کو توڑنے والے تھے، بتوں کی مخالفت کرنے والے تھے، زندگی بھر دعا کرتے رہے کہ بتوں کی پوجا سے ہماری حفاظت کرنا۔ تو نے یہ کیا کر دیا ہے کہ جس گھر کو، جس خانہ خدا کو، جس بیت اللہ کو ابراہیم نے ایک اللہ کی توحید کا مرکز بنایا تھا، اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا، اس میں تم نے 360 مذہب دیے، کہاں ابراہیم اور کہاں تم؟ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، ایک دعا یہ تھی کہ پروردگار ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ بت تو بے جان ہوتے ہیں، وہ کیا گمراہ کریں، لیکن یہ گمراہی کا سبب بنتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیجیے دنیا کی بڑی تعداد بت پرستی میں، شرک میں مبتلا ہے، تو ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا ہے۔ اس لیے دعا کی پروردگار لوگ ظاہر میں پھنس جاتے ہیں اور ان کی گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس لیے مجھے میری اولاد کو بچا لینا۔ فمن تبعنی فإنہ منی، جو میری پیروی کرے گا، میرے راستے پہ چلے گا، میرا راستہ توحید کا راستہ ہے، وہ تو مجھ سے، اور مجھے امید ہے کہ وہ کامیاب ہوگا، میرے ساتھ ہوگا۔ ومن عصانی، تو جو میری نافرمانی کرے، میری بات نہ مانے، میرے راستے پر نہ چلے، فإنک غفور رحیم، تو آپ بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ جو میری نافرمانی کرے وہ جہنمی ہے، یہ نہیں کہا۔ علماء نے لکھا کہ حضرت ابراہیم کی شفقت، رحمت، رحم دلی
اس دعا میں جھلک رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں جو میری نافرمانی نہ کرے تو آپ بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں، آپ کی ذات سے امید ہے کہ آپ ان کو صحیح راستے پہ لے آئیں، ان کو اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرمائیں گے، توبہ کی توفیق عطا فرمائیں گے، بت پرستی کی مذمت اور برائی ان کے ذہن و دماغ میں آپ ڈالیں گے اور وہ اس سے بچ جائیں، اور پھر آپ ان پر بخشش کے فیصلے فرما دیں، رحمت کے فیصلے فرما دیں، آپ کی ذات سے یہ امید ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایک دعا قرآن نے نقل کی، اے پروردگار میں نے اپنی ذریت کو، بیوی بچوں کو ایسی وادی میں، ایسی جگہ میں جو ناقابل کاشت ہے، جہاں کھیتی نہیں ہوتی ہے، وہاں بسا دیا ہے، عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے پاس۔ بیت اللہ پہلے سے تھا، بیت اللہ فرشتوں کی تعمیر ہے، لیکن وہ دب گیا تھا، ایک ریت کا ٹیلا اس کے اوپر آ گیا تھا، اور جو ہے جب پانی ہوتا تھا، بارش ہوتی تھی اور بہتا تھا تو پانی کا بہاؤ جو ہے نا ٹیلے کے آس پاس ہو کر کنارے کنارے ہو کر بہ جاتا تھا۔ بیت اللہ ایک ٹیلے کے نیچے دبا ہوا تھا، اس کی تعمیر جو ہے، اس کی بنیاد جو ہے نا وہ پہلے سے تھی۔ تو کہا کہ پروردگار میں یہاں پر اپنی ضروریت کو بسا رہا ہوں، آباد کر رہا ہوں تیرے محترم گھر کے پاس۔ علماء نے عجیب بات لکھی، اس دعا سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ مسلمانوں کو، اہل ایمان کو مسجد، مدرسہ، مکتب، جو دینی ادارے ہیں ان کے قریب بسنے کی فکر کرنا چاہیے، اپنی اولاد کو بھی قریب میں بسانے کی فکر کرنا چاہیے۔ مسجد کے قریب میں، مدرسے کے قریب میں، دینی اداروں کے قریب میں، مکتب کے قریب میں رہیں گے تو دین سے رشتہ باقی رہے گا، اللہ سے رشتہ باقی رہے گا، دین داروں سے رشتہ باقی رہے گا۔ اس لیے کہا کہ پروردگار میں اپنی ضروریت کو تیرے محترم گھر کے پاس بسا رہا ہوں، آباد کر رہا ہوں۔ وادی غیر ذی زرع، وہاں کوئی کھیتی نہیں ہوتی تھی، وہاں کوئی نہر نہیں ہے، بنجر زمین ہے کالے پہاڑوں والی، وہاں کوئی نخلستان نہیں ہے، اور کہا کہ میں یہاں اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہاں آباد کر کے جا رہا ہوں۔ علماء نے لکھا حضرت ابراہیم نے یہ دعا اس وقت کی تھی جبکہ اپنے بچے، چھوٹے بچے، شیرخوار دودھ پیتے بچے اسماعیل اور ان کی والدہ ہاجرہ کو بیت اللہ کے پاس زمزم کا کنواں ہے نا، ابھی تو پاٹ دیا گیا ہے، پہلے جو لوگ گئے انہوں نے دیکھا ہوگا، زمزم کے کنویں کے اوپر والے حصے میں ایک بڑا درخت تھا، اس کے نیچے بٹھایا تھا، اور وہاں بٹھا کر ایک تھیلی کھجور کی تھی اور کچھ ایک مشکیزہ تھا پانی کا، وہ حوالے کر کے روانہ ہو گئے، اور جب ایسی جگہ پر پہنچے جو ٹیلا تھا وہاں سے نیچے اترنے والے تھے، اور اب بچہ اور اس کی ماں نگاہوں سے اوجھل ہو رہے تھے، تو کعبے کی طرف متوجہ ہو گئی، دعا فرمائی۔ اندر سے باپ کا دل تھا، ایسے موقع پر رحم کے جذبات، شفقت کے جذبات آتے ہیں، جدا ہو رہے ہیں، اور دونوں کمزور جان ہیں، عورت ہے، بچہ، اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ دعا کی پروردگار تیرے بھروسے یہاں پر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس کی تفصیل لکھی ہے، پھر آگے لفظ آ رہا ہے وہاں پر میں اس کی تشریح کر دوں گا۔ آگے اللہ نے فرمایا ربنا لیقیموا الصلاۃ، ابراہیم نے کہا کہ پروردگار میں یہاں اس لیے بسا رہا ہوں تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ نماز یہ تمام انبیاء کی عبادت رہی ہے، اس کی شکل الگ ہو سکتی ہے، رکعتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، فرق ہو سکتا ہے، لیکن نماز تمام نبیوں کے ہاتھ رہی ہے۔ کتنی نمازیں ہیں، تعداد کتنی کی، اس میں فرق رہا ہے، لیکن تمام نبی نمازوں کے پابند رہے ہیں۔ تو میں گھر کے پاس اس لیے آباد کر رہا ہوں یہ نماز قائم کرے۔ خاص طور پر نماز کا تذکرہ اس لیے کیا کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس سے بندے کا رشتہ اپنے رب سے ٹھیک ہوتا ہے، اور نماز ٹھیک ہو گئی، نماز درست ہو گئی، باقی سارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کارندوں کو، حکومت کی خلافت کے ذمہ داروں کو جب آرڈر دیتے تھے نا تو اس میں ایک آرڈر یہ دیتے تھے کہ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، تمہارے تمام معاملات میں، تمام کاموں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ اہم نماز،
فمن ضيعها فهو اضيع لمن سواها، جو نماز کو ضائع کرنے والا بنے گا تو دوسری ذمہ داریوں کو تو سب سے زیادہ ضائع کرنے والا بنے گا. دوسری ذمہ داریوں کا احساس اس کے اندر نہیں ہوگا جس کے اندر نماز کا احساس پیدا نہیں ہوا. تو نماز ٹھیک کرنا، نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں لیکن ہماری نمازیں ٹھیک نہیں، درست نہیں ہے. درست طریقے سے خلوص کے ساتھ نماز کے آداب کے ساتھ جب نماز پڑھیں گے نا تو رب سے تعلق ٹھیک ہوگا اور پھر اس کی بنیاد پر ہمارے تمام اعمال ٹھیک ہو جائیں گے، زندگی صحیح نہج پر صحیح طریقے پر آ جائے گی. ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں حضرت انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، خود بہت بڑے عالم تھے. تو وہ دیوبند سے گئے اور حضرت مفتی رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پیدل چل کے گئے. 13-14 کوس کا فاصلہ ہے، پیدل چل کے وہاں گئے. تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا انور شاہ تمہارے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، کیوں آئے ہو اتنا پیدل چل کے؟ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت میں اس لیے آیا ہوں کہ اپنی نماز ٹھیک کرا لوں. آپ مولانا سے پوچھنا امام صاحب سے کہ علامہ انور شاہ کشمیری کتنے بڑے عالم تھے، دنیا ان کے علم کا لوہا مانتی، بخاری کی شرح لکھی، یعنی علم کے دریا تھے. حافظہ بھی اللہ نے بہت عجیب و غریب عطا فرمایا تھا. ذہن کیا کہہ رہے جا کے حضرت اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنی نماز ٹھیک کر لوں. تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو انہوں نے خاموش رہے، کہا کہ ہاں بات تو تم صحیح کہہ رہے ہو، نماز ٹھیک ہو گئی باقی سب ٹھیک ہو جائیں گے، باقی سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ بہت اہم چیز ہے، نماز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. ہم 20 سال سے 25 سال سے 30 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نمازیں ٹھیک نہیں، دوسرے معاملات بھی ہمارے ٹھیک نہیں ہو رہے، درست نہیں ہو رہے. جو تو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائیوں سے بری باتوں سے روکتی ہے. وہ اس لیے نہیں روک پا رہی ہے کہ نماز ٹھیک ہی نہیں ہے ہماری، ہم سمجھ رہے ہیں ہم ٹھیک نماز پڑھ رہے ہیں. تو فرمایا یہ نماز قائم کریں. فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، پروردگار یہاں بسا تو دیا، یہاں کوئی آدم ہے نہ آدم ذات، نہ کوئی مونس و خاک، نہ کوئی ان کے ساتھ رہنے والا، ان کی وحشت کو تنہائی کو دور کرنے والا، بس تیرے سہارے یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں. فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، پروردگار لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما دے. لوگوں کے دل کھینچتے کہاں ہیں؟ بنجر علاقوں کی طرف تھوڑی کھینچتے ہیں. بنجر علاقے کی طرف لوگوں کے دل نہیں کھینچتے ہیں، لوگوں کے دل کھینچتے ہیں کشمیر کی طرف، منالی کی طرف، اور یہ جو سبزہ زار ہے بہت بہترین علاقہ ہے خوبصورت، ان کی طرف کھینچتے ہیں. لوگ گھومنے جاتے ہیں، پکنک منانے جاتے ہیں، چند دن چھٹیاں گزارنے جاتے ہیں، ایسے علاقوں کی طرف لوگوں کے دل کھینچتے ہیں. لیکن ابراہیم کی دعا کی یہ تاثیر ہے، بیت اللہ جہاں کوئی سبزہ زار نہیں، جہاں اب حکومت نے جبکہ پیٹرول کی دولت نکلی اس کے بعد کچھ خرچ کر کے کچھ درخت لگا دیے، کچھ باہر کی مٹی منگا کر یہ سبزہ زار کر دیا ہے، ورنہ آج بھی اتنی ہریالی وہاں نہیں ہے، کالے کالے پہاڑ کھڑے ہیں. کیسا وحشت ناک اس وقت کا ماحول ہوگا، کوئی آبادی نہیں تھی. لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ نے ایسے مائل کر دیے کہ آج پوری دنیا سے لوگ کھینچے چلے آ رہے ہیں، لوگ کھینچے چلے آ رہے ہیں. جو ایک مرتبہ جاتا ہے نا اس کے اندر شوق کی آگ مزید تیز ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ دیکھ کے آ گیا تو کہتا ہے دوبارہ جاؤ، سہبارہ جاؤ، پھر جاؤ، پھر جاؤ. یہ ابراہیم کی اس دعا کی تاثیر. ورنہ ظاہری بھی کچھ نہیں، اب بلڈنگیں بن گئی، اب وہاں بڑا ٹاور بن گیا ہے، لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. لیکن پہلے کچھ بھی نہیں تھا، تب بھی لوگ جاتے تھے، بال بال جاتے تھے، پیدل جاتے تھے، سر کے بل جاتے تھے. یہ ابراہیم کی دعا کی تاثیر تھی، لوگوں کے دلوں کو مائل کر دیا. اور اس کی سب سے پہلی جو شکل بنی نا وہ اس طور پر کہ جب حضرت ابراہیم اپنی بیوی اپنے بچے کو چھوڑ کے وہاں چلے گئے، دور جا کر یہ دعا مانگی، پیچھے سے حضرت ہاجرہ دوڑی، ابراہیم اس بیابان میں اس ویرانے میں مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ بچے کا تو خیال رکھو، میرا خیال نہیں کرتے ہو. کچھ نہیں بولے. پھر پیچھے سے دامن پکڑ کہا کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ کچھ بار بار سوال کرنے کے بعد پھر حضرت ہاجرہ نے خود کہا کیا اللہ کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ کہا ہاں اللہ کے حوالے کر کے جاؤ. تو انہوں نے جملہ کہا اذن لا یضیع علی اللہ، اب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، بالکل بے فکر ہو کے جاؤ.
کچھ دن گزرے، وہ کھجوریں ختم ہو گئی، پانی بھی ختم ہو گیا، اب تھنوں میں دودھ نہیں آ رہا، ماں کے پیٹ میں کچھ نہیں ہے، تھنوں میں دودھ کیسے آئے گا؟ بچہ رو رہا ہے بے تابی کے ساتھ، اس کو پیاس لگی ہوئی شدت کی، اس کی وجہ سے رو رہا ہے، ماں سے رہا نہیں گیا، کیسے رہا جاتا؟ تو وہاں سے چلی زمزم کے کنویں کے پاس سے چل کر، پاس میں صفا پہاڑی تھی، اس پہ چڑھی کہ دیکھے کوئی ادھر ادھر کوئی آدمی تو نہیں جس سے مدد طلب کرو، پانی مانگو، نہیں کوئی نظر آیا، نیچے اتری، نیچے اتر کر ہموار میدان میں جب گئی نا تو بچہ اوجھل ہو گیا نگاہوں سے، تو اپنے پائچے چڑھائے، دامن اٹھائے، تیز بھاگنے لگی، کیونکہ آگے پہاڑی پر چڑھنا ہے، مروا پہاڑی پہ، بیچ میں جو میدان تھا وہاں سے بچہ نظر نہیں آ رہا تھا، پیغامی بھی تیزی کے ساتھ دوڑی اور آگے صفا پہاڑی پر چڑھی، وہاں پر پھر دیکھا کہ کوئی ہے جس سے پانی طلب کروں، کوئی مدد کرنے والا آ جائے، لیکن کوئی نظر نہیں آیا، پھر واپس آئی، یہ 7 چکر اس طرح حضرت حاجرہ نے لگائے، وہ بیچ میں دوڑتے ہوئے، اس کو میلین اخضرین کہتے ہیں، پہلے وہاں پر 2 کھمبے تھے، ہرا کلر کیا ہوا تھا، تو کھمبے ہٹا دیے گئے، اب ہری لائٹیں لگا دی گئی ہے، وہاں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر حضرت حاجرہ دوڑی تھی۔ جب حضور علیہ السلام اس وقت اس جگہ آئے تھے نا، تو کہا کہ یہ تمہاری ماں حاجرہ یہاں دوڑی تھی، اب ہر حاجی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ یہاں دوڑے گا، محمد رسول اللہ بھی اسی طرح دوڑے۔ تو آخری مرتبہ جب وہاں مروا پہاڑی پر چڑھی نا دیکھنے کے لیے، تو اچانک آواز آئی کہ کوئی بول رہا ہے، تو اپنے کانوں کو یوں کیا اور اپنے خود سے کہا ہاں چپ رہو، کوئی آواز آ رہی ہے، اور پھر کہا کہ بھائی آواز تو آ رہی ہے، کوئی دکھ نہیں رہا ہے، آواز تمہاری سنی گئی، سامنے آؤ، کون ہو؟ تو پھر ادھر سے دوبارہ آواز کی طرف توجہ گئی نا، تو دیکھا جہاں بچہ لیٹا ہوا ہے وہاں جبرائیل امین کھڑے، جبرائیل امین اللہ کی طرف سے آئے تھے، اور حضرت اسماعیل جہاں لیٹے ہوئے تھے اور ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہاں پر اپنا پر مارا یا اپنا پیر مارا، اس کے نتیجے میں زمزم کا چشمہ ابل پڑا۔ تو عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی ایڑیاں رگڑنے کی وجہ سے وہ زمزم کا جو پانی جو ابلا، ایسا نہیں ہے، روایات بخاری میں ہے حضرت جبرائیل نے اپنا پر مارا تھا یا پیر مارا تھا، اس کے نتیجے میں اور زمزم نکلا، پانی نکلا۔ پہلا حضرت حاجرہ دوڑتی ہوئی آئی، پانی ابل رہا تھا، باڑ لگا دی، پانی ادھر نہ جائے، اور مشکیزہ تھا اس کو بھرا، پانی ابل رہا تھا تو اور باڑ لگاتی جا رہی تھی، دیر اس طرح کرتے ہوئے دیوار بناتی ہوئی اور کہتی جا رہی تھی زم 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 زم، کا مطلب ہوتا ہے رک جا، تھم جا، آگے نہ بڑھ۔ حضور علیہ السلام نے جب اس واقعہ کا ذکر فرمایا تو کہا رحم اللہ اسماعیل، اللہ اسماعیل کی ماں یعنی حاجرہ پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم نہ کہتی تو یہ آب روا ہوتا، پوری دنیا میں پھیل جاتا۔ ویسے آج بھی پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اللہ نے اتنی اس میں برکت رکھی ہے، کروڑوں اربوں خربوں آدھی جاتے، جب سے وہ ہے جب سے آ رہے ہیں اور لے کے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں تقسیم ہو رہا ہے، تو پھر وہاں آباد ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو اس طرح متوجہ کیا کہ قبیلہ جرہم تھا وہاں سے جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ہم پہلے بھی ادھر سے گزرتے رہے لیکن کبھی یہاں پر پرندہ جو پانی پر پرندے ہوتے ہیں وہ نظر کبھی نہیں آئے، ابھی نظر آ رہے، اس کا مطلب یہاں کوئی چشمہ جاری ہوا ہے۔ ایک آدمی کو بھیجا، تحقیق کر گیا، وہ آدمی آیا، دیکھا کہ وہاں ایک عورت بیٹھی ہے، بچہ بیٹھا ہے، پانی کا چشمہ جاری، اس نے جا کر قبیلے والوں سے کہا اس طرح کا معاملہ ہے، قبیلے والے آئے اور آ کر ان کو بڑا اچھا لگا، معلومات حالات معلوم کیے، اس کے بعد کہنے لگے کہ ہمیں یہاں بسنے دو اس چشمے کے پاس۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا بسنے کی اجازت ہے لیکن اس چشمے کی ذمہ داری یہ میری رہے گی، تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں، اس کی ملکیت میری رہے گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک، تو وہیں آباد ہو گئے قبیلے جرہم کے لوگ، اور حضرت اسماعیل بڑے ہو گئے، رانا خوبصورت نوجوان ہو گئے، ان کو نوجوان پسند آئے، اپنی ایک بیٹی سے شادی کروا دی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، انہیں سے حضرت اسماعیل نے عربی زبان بھی سیکھی۔ تو حضرت ابراہیم بعد میں ایک مرتبہ حال احوال معلوم کرنے کے لیے شام سے آئے، جس وقت آئے حضرت ابراہیم موجود نہیں تھے، گئے ہوئے تھے شکار کرنے کے لیے، پیچھے بیوی موجود تھی، حضرت ابراہیم کو نہیں جانتی تھی وہ۔ حضرت ابراہیم نے حال احوال معلوم کیے، کہنے لگے بہت پریشانی ہے، مصیبت ہے، دکھ اور تکلیف میں گزر رہی ہے۔ تو کہا تمہارے شوہر کہاں گئے؟ کہا وہ باہر گئے۔ تو کہا کہ تو جب واپس آئے تو کہنا
کہ تم اپنی چوکھٹ کو بدل لینا۔ واپس آئے تو ان کو محسوس ہوا کوئی بزرگ شخصیت گھر میں آئی ہے، انوارات محسوس ہوئے۔ پوچھا تو بیوی نے سارا بتایا، کہا کچھ پیغام بھی دیا؟ کہا کہ انہوں نے کہا چوکھٹ بدل لینا۔ کہا وہ میرے ابا کی اور چوکھٹ بدلنے کا مطلب بیوی بدل دو، ناشکری۔ اس کو طلاق دے دی، دوسری عورت سے شادی کی۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم ایک موقع پر آئے اور آ کر اسی طرح کے احوال اس بیوی سے بھی پوچھے۔ حضرت اسماعیل اس وقت بھی موجود نہیں تھے، شکار کرنے گئے تھے۔ کہا کیسے حال احوال ہے تمہارے شوہر کیسے ہیں؟ کہا الحمدللہ بہت ٹھیک ہے، الحمدللہ بہت اچھی گزر رہی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ یعنی شکر کے کلمات کہے۔ حضرت ابراہیم نے جاتے ہوئے کہا شوہر آئے تو کہہ دینا اس چوکھٹ پہ جمے دینا، اس کو بدلنا مت۔ تو حضرت اسماعیل آئے، ان کو یہ محسوس ہوا کوئی بزرگ شخصیت آ کے گئی ہے۔ بیوی نے بتایا تو کہا وہ میرے والد تھے، اور چوکھٹ نہ بدلنے کا مطلب اس بیوی کو زندگی میں ساتھ میں رکھنا، یہ مراد تھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک موقع پر پھر آئے بعد میں۔ اس وقت حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کافی عمر کے ہو گئے تھے، اور ایک درخت کے نیچے تیروں کو تلاش رہے تھے شکار کرنے کے لیے۔ کہا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے، اس پر آیا ہوں، بیت اللہ کی تعمیر کرنی ہے۔ پھر باپ بیٹے نے دونوں نے مل کر بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ تو اس طرح جرہم قبیلے کے لوگوں کو متوجہ کیا، اور آج پوری دنیا کعبے کی طرف متوجہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے جو دعا فرمائی کہ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ان کو پھلوں کی روزی دینا، عجیب دعا ہے۔ جنگل میں دعا کرنے تھی تو یہ دعا کرنی تھی اللہ شکاری جانوروں کو ان کے پاس بھیج دینا، ہرن، خرگوش، اس طرح کی، اس کو کاٹ کے کھائیں گے۔ جنگل میں تو یہی ملے گا اور کیا ملے گا، لیکن اس جنگل میں بیابان میں جہاں پانی نہیں تھا، جہاں درخت نہیں تھے، پھلدار درخت آج بھی وہاں نہیں ہے، وہاں دعا کر رہے پھلوں کی روزی دے۔ علماء نے دیکھا حضرت ابراہیم کو اپنی دعا کی قبولیت پہ یقین تھا، اس لیے کہا کہ پروردگار اسی بنجر علاقے میں ان کو پھلوں کی روزی دینا۔ اللہ نے دعا ایسی قبول فرمائی کہ دنیا کا کوئی پھل ایسا نہیں ہے جو وہاں مکے میں نہ ملتا ہو۔ آج دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مکے میں دستیاب نہ ہو، ملتی ہے، بڑی تعداد میں ملتی ہے، اور اتنے لاکھوں کی تعداد میں حاجی جاتے ہیں، کبھی کمی نہیں پڑتی ہے۔ ابراہیم کی دعا کی تاثیر ہے۔ فرمایا پھلوں کی روزی دینا تاکہ یہ شکر گزار بنے۔ آگے کہا پروردگار بے شک جو کچھ ہم چھپاتے ہیں، جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، تو جانتا ہے۔ ما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین اور آسمان میں کوئی چیز تیری نگاہوں سے مخفی نہیں ہے۔ یہ شکر کے جذبات ہیں جو حضرت ابراہیم کی زبان سے نکل رہے ہیں۔ پروردگار تو نے مجھ پر انعام فرمایا، احسانات فرمائے، میری اولاد کو یہاں بسایا، روزی کا سامان کیا۔ پروردگار میرا روما تیرے شکر کے جذبات سے لبریز ہے، میری زبان تیرے شکر کے جو نغمے گا رہی ہے، اور میرے دل کی جو کیفیت ہے شکر کے جذبات سے وہ تو جانتا ہے، کیونکہ تیرے اوپر کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اللہ تیرا شکر ہے، اس اللہ کا شکر ہے جس نے بڑھاپے میں جبکہ مایوسی کی عمر ہوتی ہے اس موسم میں اللہ نے مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد دی، بیٹے دی۔ بیٹا ہونا، نرینہ اولاد ہونا اللہ کا انعام، نسل چلتی ہے اس سے۔ کہا بیٹے دیے، اور بیٹے بھی ایسے جو دونوں پیغمبر تھے، بلکہ پوتے بھی ان کی زندگی میں آ گئے تھے جو پیغمبر تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اللہ تیرا شکر ہے ایسی اولاد سے تو نے نوازا، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے، دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے، اور اپنی ساری دعاؤں کی قبولیت اور اس کا نتیجہ حضرت ابراہیم کو سامنے دیکھ چکی تھی۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ آگے دعا کی پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنانا، میری ذریت کو، میری نسل کو بھی۔ دنیا کے اندر یہ چیز، یہ دعا مانگی، دنیا کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے مانگی، اس لیے کہ دنیا میں ایک شکر گزار بندے کا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہر آن ہر لمحے میں اللہ کا اطاعت گزار رہوں، اللہ کا فرما بردار رہوں، اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہوں، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے میں غافل نہ رہوں۔ یہ ایک بندے کا جذبہ ہونا چاہیے، اور ہوتا ہے، اس لیے ہم دعا مانگتے ہیں نا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، یا اللہ جس کو تو ہم میں سے زندہ رکھے تو اسلام پر زندہ رہنا، پوری زندگی اسلام کے مطابق گزرے۔ حضرت ابراہیم نے یہ کہا نماز قائم کرنے والا مجھے بھی بنا دے، میری ذریت کو بھی۔
ہر دم میں تجھے یاد کرتا رہوں. ربنا وتقبل دعا، اے پروردگار میری دعا کو قبول فرما. دنیا کے اعتبار سے دعا کی، آخرت کے اعتبار سے بھی دعا کی. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. پروردگار مجھے، میرے والدین کو اور اہل ایمان کو جس دن حساب کا معاملہ قائم ہوگا اور تیرے دربار میں حاضر ہوں گے اس دن بخش دینا. اس دن کی بخشش سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے منظور عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جس کو جہنم سے دور کر دیا گیا، جنت میں داخلہ دے دیا گیا، وہی شخص سب سے بڑا کامیاب انسان ہے. تو آخرت کے اعتبار سے بھی حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، دنیا کے اعتبار سے بھی دعا مانگی. اور یہ جو آج کا درس ہے اسی پر ختم ہو رہا ہے. اللہ پاک ہم سب کو ہمارے سلسلے میں، ہمارے والدین اور ہمارے عزیز اقارب اہل و عیال کے سلسلے میں ان دونوں دعاؤں کو بھی ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے. دنیا کے اعتبار سے جب تک جیے اسلام پر جیے، اور جب مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں حاضر ہوں تو اس حال میں حاضر ہوں اللہ نے ہماری مغفرت اور بخشش کر لی ہو. اللہ پاک ہم سب کے نصیب میں یہ چیز کرے. واہ اللہ الحمد.